جی عثمان یار، آپ تھوڑا سا اسکولس کے بارے میں بتائیں. جو ارندو میں آپ نے 2 اسکولس کھولے ہیں، اس کو تھوڑی سی تفصیلات بتائیں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے محنت سے ارندو آ کے ارندو پسماندہ علاقے اسکول در کھولے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا وابستہ ہوگا. دوسرا نمبر یہ کہ 2 اسکول ہم نے کھولے ہیں ارندو میں، ایک سوردم پائین میں اور ایک توحید آباد میں. سواردم پائین میں ہمارے پاس بچے ٹوٹل بچے 48 ہیں، 31 بچیاں ہیں اور 17 بچے ہیں. ریگولر اسکول آتے ہیں اور خوش ہے. اور توحید آباد میں ہمارے پاس 30 بچیاں ہیں اور 23 بچیاں ہیں بچے ہیں. ٹوٹل 53 ہو گئے تعداد. اور پہلے تو ادھر کنسیپٹ نہیں تھے بچیوں کو. جب ہم نے اسکول بنایا اور ان لوگوں کو ہم نے کہا تو وہ بہت خوش ہو گئے اور وہ ابھی بچے ہم بھیج رہے ہیں اسکول میں اور خوش ہے وہ لوگ اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. اچھا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ارندو کا جو علاقہ ہے بہت زیادہ پسماندہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ وہاں کے لوگ بہت تنگ نظر ہیں، کنزرویٹو ہیں، اور وہ شاید ایجوکیشن کو اور بچیوں کے ایجوکیشن کو خاص کر پسند نہیں کرتے. تو یہ 2 اسکولز آپ نے کیسے بنا لیے اتنی زیادہ بچیوں کے ساتھ؟ آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تو ہم نے اسکول بنایا. باقی ارندو کے لوگوں کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے کہ وہ ایسے کنزرویٹو لوگ ہیں. دماغ ایسے نہیں ہے. بعض لوگ ادھر نہیں جاتے اور کہتے ہیں کہ یار لوگ ایسے ہیں. حقیقت میں یہ نہیں ہے. لوگ بہت غریب ہے، خواندگی بہت کم ہے، لوگ پڑھے نہیں ہیں. وہ ان لوگوں نے پہلے ہی دن سے ان پر کافی روز کے زمانے سے یہ بمباری ہو رہی تھی اور اس کے بعد افغانستان کا اپنا ایشو پیدا ہوا تو لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا اور روزانہ ان میں دہشت گردی اور یہ چیز ہو رہے تھے. تو وہ لوگ دراصل غریب ہے. اصل بات غربت پہ آتی ہے. وہ غریب ہے اس لیے لوگ اس کو برے نظر میں دیکھ رہے ہیں. تو پھر آپ نے کیسے شروع کیا؟ جب آپ گئے کہ ہاں اسکول کھولیں تو لوگوں نے کیا کہا؟ ہم اسکول گئے. ہم سب سے پہلے مساجد پہ ان لوگوں کو اکٹھے کیا اور انہوں نے ان کو بتا دیا کہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں. بہت خوش ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ نیکی کے کام میں کون رکاوٹ بن سکتی، بلکہ ان کے پیرنٹس انہوں نے کہا کہ باقاعدہ کہ اب سے ہم اپنے بچوں کو بیچیں گے. ہم خود بھی آ کے اسکول کے کمیٹی میں شامل ہو گئے. انہوں نے ثبوت دیا بچے بھی آ رہے ہیں کمیٹی میں. وہ لوگ خود شامل ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، خاص کر اسکول کے معاملے میں. بہت خوش ہیں وہ لوگ. آگے کے لیے آپ کے کیا منصوبے ہیں؟ 2 اسکولس اتنی بڑی ویلی میں کیا یہ کافی ہیں؟ اور دوسرے کیا مسائل کا سامنا آپ کو اس وقت ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ارندو ہمارے یو سی میں سب سے بڑا یو سی ہے اور 35 گاؤں پہ مشتمل. لیکن ابھی صرف ایک گاؤں میں ہم نے 2 گاؤں میں ہم نے اسکول کھولے ہیں اور باقی 33 گاؤں ہمارے رہ جاتے ہیں. کوشش ہم کرتے ہیں لیکن جو اسکول ابھی ہمیں بنائے ہیں ان میں بھی ہمارے لیے تھوڑا مشکلات ہے. وہ کم ہمارے جو بچے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، بچوں کی تعداد زیادہ آ رہے ہیں. ہم ان کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے کیونکہ جگہ بہت کمی ہے. اور لہٰذا آپ کی جو کوشش سے ابھی ہم کمرہ بنا رہے ہیں اس سے ہمارا ایک اسکول کا تو مسئلہ حل ہوگا لیکن دوسرے اسکول کا نہیں ہوگا. لہٰذا ہم آپ کی کوششوں کو سراہتے ہیں اور آپ کو دعائیں دیں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو 2 اسکول بنائے ان دونوں اور گاؤں میں بھی ہم ان کو لے کے جائیں. ان لوگوں کو درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں تھوڑا مدد دے دیں اور تھوڑا مدد اگر آپ کی طرف سے اور آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ابھی یہ لوگ بندوقوں سے کھیل رہے ہیں پھر یہ قلموں سے کھیلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.